بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، رجیم چینج گیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اب کھیل کو تیز سے تیز تر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں اسی رجیم چینج گیم کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ یہ سیلاب مین میڈ ہے، یہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو وارننگ دی گئی تھی کہ بارشوں کی زیادتی کا اندیشہ ہے اور سیلاب کا خدشہ ہے، تو ارادتاً ان بارشوں کی زیادتی کو سیلاب میں بدلنے کے لیے سیلاب کی آمد کو خوش آمدید کہا گیا، تاکہ جو مسلم ممالک انہیں قرض دینے کو تیار نہیں تھے ان سے قوم کی لاشیں گرا کر ان سے فنڈ لیے جائیں، اور جس اپنے مقصد میں یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب بیرون ملک سے پاکستانیوں کی لاشوں پہ فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسرا، پاکستانیوں خان صاحب کے بڑے بڑے جلسوں پہ جو امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلر کے لیے ایک خوفناک حقیقت تھے، ان جلسوں کے اور خان صاحب کی طاقت کا مظہر تھے، ان جلسوں کو کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسرا، پاکستانیوں گوادر جیسے پروجیکٹ کو کوریڈور کو کے کام کو بند کرنے کے لیے اور گوادر پروجیکٹ کو کمزور کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، اسے ناکام بنا کے چائنا کو جو پیغام دیا گیا ہے اور چائنا اور پاکستان میں دوریاں پیدا کی گئی ہیں، اس گیم چینج رجیم میں اس سیلاب سے اس مقصد کو بھی حاصل کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے اور بلوچستان میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے، تو یہ بلوچستان کوریڈور کا حصہ تھا۔ اس لیے یہ ایجنڈا، یہ پلان سارا بیرون ملک بیٹھ کے قوم کے غداروں نے کیا ہے، اعلی کار بن کے کیا ہے۔ چوتھا، اس سے بڑا خطرناک مقصد اور عوام کی کمر میں چھرا گھونپنے والا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ ابھی دوحہ ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ریٹائر جنرل امجد نے، وہ کبھی بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتے، یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ دوحہ میں کرپٹ حکومت نے اور جنرل باجوہ نے وہاں ملاقات کی ہے اسرائیلی وفد سے، جو ایک طویل ملاقات تھی۔ پاکستانیوں، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہماری زراعت تباہ ہو گئی ہے، اب یہ قوم کو دھوکہ دیں گے کہ اسرائیل زرعی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، تو کیا حرج ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر کے اسے تعلقات بنا کر ملک کی زراعت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ پاکستانیوں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، بحیثیت نہ مسلمان تسلیم کریں گے، نہ بحیثیت پاکستانی کریں گے۔ کیوں کہ پاکستانیوں، اسرائیل کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان یہودیوں کا روئے زمین پہ قیامت تک کوئی ملک نہیں ہوگا۔ جب میرا رب کہہ رہا ہے کوئی ملک نہیں ہوگا، میری کتاب میں یہ لکھا ہے، جب میں مسلمان ہوں، میرا قرآن پہ ایمان ہے، اگر قرآن کی ایک آیت کو آپ انکار کرتے ہیں تو آپ سارے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسرائیلیوں کا کوئی ملک نہیں ہوگا، میں نے انہیں اس لیے یہ سزا دی، یہ پیغمبروں کا قتل و غارت کرتے تھے، انہوں نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کیا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے سورہ آل عمران کہ بیٹے ہمارے لیے ہیں، اور وہ جو فرشتے ہیں نا، وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ یہ آج بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی توحید پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم کیا اللہ کے دشمنوں سے،
توحید کے دشمنوں سے ہم دوستی کر لیں گے، ان کے وجود کو تسلیم کر لیں گے، تو پھر ہم ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، ہم مسلمان پھر نہیں رہیں گے۔ تو پاکستانیوں، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، قرآن کی آیات و سوروں کا انکار کرنا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا، اللہ کے ساتھ ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ پاکستانیوں، آپ کو ایک اور بھی یہ ڈھکوسلا دے رہے ہیں کہ ہم سب ابراہیمی ہیں۔ ہم سب ابراہیمی نہیں ہیں، صرف مسلمان ابراہیمی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اے رسول ان سے پوچھو، عیسیٰ کے بارے میں تو یہ تم سے بحث کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا جانتے تھے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، لیکن ابراہیم تو بہت پہلے کی بات ہے، انہیں تو ابراہیم کا پتہ بھی نہیں۔ انہیں بتا دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم تو ان کے ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا کہ اے رسول کہہ دیں کہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین ابراہیم کی پیروی کی، ہم بھی دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم مصلی ابراہیم پہ حج میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حج کس کی دین ہے؟ یہ حج نعمت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے ہمیں دی۔ یہ قربانی اسماعیل کی ہم جو ہے صحیح کرتے ہیں۔ ہم اسماعیل کی والدہ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کی صحیح کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ جو ہمیں ڈھکوسلا ایک نائلہ علی کہہ رہی تھی کہ ہم کوارڈ سا بنا رہے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، معاف کیجیے گا، نہ کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی ابراہیمی نہیں، صرف مسلمان ابراہیمی ہیں جو حج کی پیروی کرتے ہیں، جو حج کے تمام اقدامات کرتے ہیں، جو رکن حج کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا، بینگ پاکستانیوں، یہ پاکستان کرپٹ، بزدل، نالائق جرنلوں نے نہیں بنایا، یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، جن کی قربانیوں کا ثمر ہے پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب اسرائیل کے تسلیم کرنے کا کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم کبھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے جو فلسطینیوں کے حق پہ ڈاکا ہے۔ ہم صرف اس فلسطین کو مانتے ہیں، اور اسرائیل مسلمانوں کے سینے میں خنجر ہے، تو آج وہ مسلمانوں کا خنجر پاکستانیوں کے سینے میں خنجر اتارنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستانیوں یاد رکھنا، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں سدا کسی نے باجوہ نے سدا رہنا ہے، اسی لیے اپنا ضمیر بھی بیچ رہا ہے، ایمان بھی بیچ رہا ہے۔ پاکستانیوں، قرآن شریف میں ہے کہ شیطان کن پہ آتے ہیں؟ اے رسول انہیں بتاؤ کہ شیطان کن پہ شیطان جھوٹوں پہ آتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، جو تمہاری جتنی حکومت ہے، کرپٹ حکومت، اور تمہارا سپہ سالار دن رات جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے یہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تو ان کا ڈرانا، ان کا حملہ بودا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، تم ڈٹے رہو اپنے موقف پہ، اپنے مورچوں پہ۔ پاکستانیوں، یہ جنرل باجوہ بزدل ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ملا عمر کے بیٹے نے، جو کہ وزیر خارجہ ہے افغانستان کا، اس نے پاکستان کی اسپیس کے استعمال ہونے میں، فضائی حدود کے استعمال ہونے میں جو وارننگ دی ہے، تو میں ملا عمر کے بیٹے کو بھی یہاں سے پیغام دوں گی کہ سر، ہم مسلمان ہیں، آپ کی جان مال کی حفاظت بینگے پڑوسی اور بینگے مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کریں اس ذمہ داری کو نبھائیں، لیکن
اگر ہماری قوم میں چند غداروں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ اپنے مجرموں کو پہچانیں اور انہیں سزا دیں۔ میری پاک فوج کے جوانوں کو جو سرحدوں پر ہیں وہ معصوم ہیں، وہ بے گناہ ہیں، وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے وہاں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ معصوم ہیں، ہماری قوم معصوم ہے۔ اس فیصلے میں ہماری قوم کا آپ کے مجرم کرائم منسٹر شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خارجہ بلاول زرداری اور ہمارا سپہ سالار قمر باجوہ، یہ ان لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ آپ اپنے مجرموں کو پہچانیں اور انہیں جو بھی آپ نے سزا دینی ہے دیں، ان کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستانیوں، ہم نہ تو اسرائیل کو مانیں گے اور نہ ہی اپنی زمین اور اپنی فضا اپنے پڑوسی ممالک کے اوپر حملے کے لیے دیں گے۔ پاکستانیوں، باہر سے آ کے کوئی بھی شیطان زمین استعمال کر کے حملہ کر کے چلا جائے گا، ہمارے پڑوسی تو ہمیں ماریں گے نا، ہم سے بدلہ لیں گے۔ اور بات بھی حق کی ہے، آپ نے کیوں اپنا گھر دیا کسی دوسرے کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے؟ بات یہ حق کی ہے، یہ قرآن کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اور افغانستان میں مسلمان رہتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ویسے کہتے ہو مسلمان بھائی ہیں؟ اور اسلامی جتنے مذہبی لیڈر ہیں انہیں کیا ہو گیا؟ کیوں آنکھیں نہیں کھول رہے؟ کیوں خطبے نہیں دے رہے؟ کیوں سورہ آل عمران کو، سورہ مائدہ کو نافذ نہیں کر رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل یا قاتل کا آلہ کار نہیں بن سکتا، وہ جہنمی ہے؟ تو بحیثیت قوم ہم اس جرم و گناہ میں نہ تو اپنے سپہ سالار کے ساتھ ہیں، نہ اپنے کرائم منسٹر کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں، ان دونوں کاموں میں سے جب بھی ہو پوری قوم ہم آواز ہو کے اس کی مذمت کریں۔ پاکستانیوں، مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ اللہ کی رضا میں مرے۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس کا ساتھ دے کے کیوں مرے؟ اسرائیلی یہودی اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کو اس کا بیٹا کہتے ہیں، یہ فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حضرت عزیر کو، حضرت عزیز کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ پھر یہ ایسے گھٹیاں ہیں، انہوں نے اللہ کو بخیل کہا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ تو بخیل ہے، اللہ کے تو ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ یہ میرے رب کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں، ہم اس سے دوستی کریں گے؟ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے نام پہ جہاد کے لیے کھڑے ہیں تو مددگار میرا رب ہوگا۔ رزق بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، اور اگر اس کی اللہ کی محبت میں فرما برداری میں لڑ کے مرنا پڑا تو مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ لیکن باجوہ کی طرح نان مسلموں اور اللہ کے دشمنوں کے پاؤں میں لوٹنے اور لیٹنے کے، لیٹ کر مرنے کے اور جہنم میں جانے کے لیے عوام قوم تیار نہیں۔ پاکستانیوں، ہم آواز ہو کے ہم نے ان دونوں موقف کے خلاف، یہ اصل مقاصد کے حصول کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ہمیں جذباتی سلاب کے پیچھے کر کے اصل کارستانی ہے یہ حکومت، کرپٹ حکومت اور غدار جنرل باجوہ کر رہا ہے۔ پاکستانیوں، باقی نام اللہ کا ہی رہے گا۔ سورہ رحمان میں ہے تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذوالجلال، کہ باقی اللہ تعالیٰ کا نام ہی رہنا ہے۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اگر ہم نے دنیا سے جانا ہی ہے، جو کہ کنفرم ہے جانا ہے، 2 سال اور جی لیں گے، 4 سال اور جی لیں گے، سیلاب میں کتنے لوگ چلے گئے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں جانا ہے۔ اس گناہ کی معافی ہے جس کی خبر نہیں تھی۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ہمیں خبر ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ پھر یہود و نصارہ میں نے کیا غلطی؟ وہ بھی تو یہی کرتے تھے، اپنے مطلب کی آیتیں مان لیتے تھے، اور جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا تھا یہ نہ ہی ماننا ہے، جس میں وہ دنیا داری کا متاع مال کا نقصان دیکھتے تھے تو اس سے انکار کر دیتے تھے۔ تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمیں دنیا کی ہر قیمت دے کر اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں۔
تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ۔